نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، ایک کامل مومن بننے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون کے شروع کی آیتوں میں فرمایا تھا. ان میں سے 3 صفات کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے کہ وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کا حکم زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں. اب اس کے بعد چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین. اس آیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین کہا. اللہ نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ انسان کے اندر جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چہرے کو، چہرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر خواصۂ خمسہ پائے جاتے ہیں. خواصۂ خمسہ یعنی انسان کے جو 5 خصوصیتیں ہیں وہ پورے کے پورے چہرے کے اندر پائے جاتے. دیکھنا، سننا، چکھنا اور محسوس کرنا، یہ تمام چیزیں. سونگھنا، دیکھنا، سونگھنا اور چکھنا اور محسوس کرنا، پانچ چیزیں. دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا اور محسوس کرنا، یہ 5 چیزیں چہرے کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی کو خواصۂ خمسہ کہتے ہیں. اور اسی لیے آدمی کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے. اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہے.
جیسے کتاب کھولنے سے کتاب کے اندر کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، ایسے ہی چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ عورت کیسی ہے۔ تو آسمان کو جیسے بلندی حاصل ہے، آسمان کو ایک خصوصیت حاصل ہے، ایسے ہی بلندی خصوصیت چہرے کو حاصل ہے۔ کیوں؟ چہرے میں یہ پانچوں چیزیں خواص خمسہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، بادل بھی ہیں اور پانی بھی برساتا ہے۔ ساری خصوصیتوں کو سمویا ہوا ہے آسمان، ایسے ہی چہرہ بھی پوری چیزوں کو سمویا ہوا ہے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف جذبات سے پیدا کیا ہے، مختلف کیفیات سے پیدا کیا ہے۔ جیسے مٹی میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے، بعض علاقوں کی مٹی نرم ہوتی ہے، بعض علاقے کی مٹی بالکل سخت ہوتی ہے، بعض علاقوں کی مٹی درمیانی درجے کی ہوتی ہے، نہ سخت نہ نرم۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف مراحلوں میں پیدا کیا۔ وہ کبھی تذکرہ آئے گا تو بتاؤں گا کہ اللہ نے انسان کو کیسے مراحل میں پیدا کیا۔ وہ پہلے 40 دن پیٹ میں کیسا رہتا، بعد کے 40 دن کیا ہوتا، بعد کے 40 دن کیا ہوتا، ہر 40 دن کو بچے کا سٹیج بدلتا رہتا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کا علم سائنس سے مقابلہ کرتا ہے۔ بہت گہری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کیا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جیسے مختلف مراحلوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جذبات کو اندر رکھ کر پیدا کیا ہے۔ جیسے ان جذبات میں سے ایک جذبہ ہے خوشی کا جذبہ۔ انسان کو خوشی ہوئی تو آدمی کھل جاتا ہے، آدمی ہنستا ہے، آدمی کی طبیعت سکون محسوس کرتی ہے۔ ایسے ہی غم کا جذبہ بھی رکھا، غم کی صفت کو بھی رکھا کہ آدمی بسا اوقات اس کو دل کو توڑنے والی کوئی چیز پہنچتی ہے تو جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، تنہا رہنے کو پسند کرتا ہے، اپنوں سے دور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ غم، دل ٹوٹ گیا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے، خوشی کی ایک کیفیت، غم کی ایک کیفیت۔ ایسے ہی درمیانی کیفیت، نہ خوشی نہ غم۔ اسی طریقے سے غصے کی صفت کو بھی رکھا، اسی طریقے سے عقل کی صفت کو بھی رکھا، سوچنے سمجھنے کی صفت کو بھی رکھا۔ ایسے ہی مختلف کیفیات اور مختلف جذباتوں کے ساتھ انسان کو اللہ نے بنایا۔ جیسے سونگھنا ایک صفت ہے، دیکھنا ایک صفت ہے، اور چکھنا ایک صفت ہے، سننا ایک صفت ہے، محسوس کرنا ایک صفت ہے۔ مختلف صفتوں کے ساتھ جیسے انسان کو پیدا کیا، ایسے ہی مختلف کیفیات اور مختلف چیزوں کے ساتھ، مختلف جذبات کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ انہی جذبات میں ایک جذبہ ہے شہوت، ایک جذبہ ہے شہوت، جس کو انگریزی میں سیکشول فیلنگز بولتے ہیں۔ اللہ نے یہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب خوشی کا موقع ہو تو اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ غم کا موقع ہو، اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ میاں نروی ہے، نقصان ہے تو اب کیسے کنٹرول کرنا، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ غصے کا موقع ہے، اب کیسے کنٹرول کرنا، اسلام اس کی بھی دعوت دیتا ہے۔ جوش میں آ گئے، اب کیسا کنٹرول کرنا، اسلام اس کی بھی دعوت دیتا ہے۔ جیسے غم کا موقع آیا، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی انتقال کر گیا جس سے ہمارا بہت تعلق ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اقارب کو
صحت کے ساتھ رکھے، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ مثال کے طور پر فرما رہا ہوں کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا یا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو اب اس سے بڑی مصیبت اس کو کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، ہم کو یہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہا، صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت پہنچی، صبر کر لیے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے صحابی، اللہ کے نبی کے بیٹے، ابھی گود میں ہیں، بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے سے بچے ہیں، انتقال، جان قبض ہو رہی ہے، آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگے، صحابہ روتے ہوئے، اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، العینان تدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، میری آنکھیں پانی سے بھر گئی ہیں، میں بھی تو انسان ہوں، لیکن رضینا بقسمت الجبار، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ ہے غم کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ خوشی کا موقع آ گیا، فتح، مکہ فتح ہو گیا۔ 13 سال جنہوں نے اللہ کے نبی کو جینا حرام کر دیا تھا، نہ اٹھنے میں سکون، نہ بیٹھنے میں سکون، نہ سونے میں سکون، اتنا بے چین کر دیا تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑا، پیدائشی گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جانے کے وقت میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ، اے مکہ، تو میرے لیے بہت پسندیدہ شہر ہے، میں تو تیرے باہوں میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرا پیدائشی جائے پیدائش ہیں، لیکن تیرے رہنے والے اگر مجھے تکلیف نہ پہنچاتے، یہاں کے رہنے والے اگر مجھے پریشان نہ کرتے، تو میں تجھ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ اتنا ستا کر، اتنا پریشان کیے کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر گئے۔ 10 سالہ زندگی مدینے میں گزارنے کے بعد 7-8 سال کے بعد اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ خوشی کا موقع ہے نہیں ہے، بہت بڑا خوشی کا موقع۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو تکبر کے ساتھ نعوذ باللہ داخل نہیں ہوئے، کبر کے ساتھ داخل نہیں ہوئے۔ اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر کو اتنا جھکائے کہ اونٹ کے کوہان کو آپ کا سر لگنے لگا۔ یہ ہے عاجزی خوشی کے موقع پر۔ کوہان کو آپ کا سر مبارک لگنے کے قریب تھا، راوی بیان کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر عاجزی، غصے کے موقع پر کنٹرول، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اب فتح ہو گیا، اب جوش آنا نا، بدلہ لینا۔ 13 سال تک جو مجھے تکلیف دیے ہیں، 13 سال تک جو مجھے ستائے ہیں، میرے صحابہ کو ستائے ہیں، میرے صحابہ کو پریشان کیے ہیں، ان کا بدلہ لینا، یہ جوش۔ لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہ بدلے کا دن نہیں ہے۔ یہ ہے جوش میں اسلام نے کنٹرول کرنے کی دعوت دی۔ غم میں کیا کرنا، خوشی میں کیا کرنا، جوش میں کیا کرنا۔ غصہ آ گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی، حضرت ہندہ، اللہ کے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا، کیسے قتل کیے؟ کلیجہ چبایا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا نہیں آیا، اتنا اللہ کے نبی روئے، اتنا اللہ کے نبی روئے۔ بعض کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ وہ مدینے میں
شہید ہوئے تھے اور احد میں شہید ہوئے تھے اور ان کے پورے خاندان والے مکے میں تھے، تو اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ رونے کے وقت میں اللہ کے نبی کے رونے کی آہٹوں کو اتنا لوگ سننے لگے کہ اللہ کے نبی آواز سے رونے لگے، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو ایسا روتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اتنا غصہ۔ لیکن جب وہ ایمان لے کر آ گئے، حضرت ہندہ بھی ایمان لے کر آ گئی اور حضرت حمزہ کا قاتل حضرت وحشی بھی ایمان لے کر آ گئے، چھوڑ دیے، غصے کو قابو میں لا لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غصے کا ایک واقعہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ان کی باندی کچھ خدمت کر رہی تھی، خدمت کرنے کے وقت میں وضو کا پانی ڈال رہی تھی یا وضو کا لوٹا ان کے ہاتھ سے گر گیا، تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ غصے سے ان کو دیکھنے لگے، غصہ آ گیا۔ تو یہ بھی اللہ کی بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، تو آیت سے جواب دینے لگے، والکاظمین الغیظ۔ آپ کی کاپی رائٹنگ میں، دوسری کاپی رائٹنگ میں کاظم لکھا ہوا ہے، شاید اس کا معنی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ کاظم، کاف ضا میم، اردو میں زوئے بولتے، میں چونکہ وہ عربی لفظ ہونے کی وجہ سے زا بول رہا ہوں۔ کاظم، کاظم کا مطلب ہے غصہ کنٹرول کرنے والے، غصہ پی جانے والے۔ قرآن میں ہے لفظ، اس لیے میں بتایا آپ لوگوں کو کاپی رائٹنگ میں جو الفاظ ہیں ہر لفظ کا معنی سمجھو، بعد میں پوری زندگی بھر کام آئے گا آپ لوگوں کو۔ دوسری کاپی رائٹنگ، ابھی میں فرحت کی کاپی دیکھ رہا تھا، اس میں ہے کاظم لفظ آیا ہے۔ تو کاظم کا مطلب ہے غصہ پی جانے والے، غصے والے نہیں، غصے کو ٹھنڈا کرنے والے، غصہ پی جانے والے، کاظم۔ تو اس میں لفظ ہے وہ والکاظمین الغیظ۔ غصہ آ گیا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کی باندھی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ پہلی جب آیت پڑھے غصہ نہیں کیے، غصے کو کنٹرول میں رکھ لیے، اس کے بعد پھر اس کے بعد والی آیت پڑھے، کیا پڑھے؟ اس کے بعد والا جملہ پڑھے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا چلو میں تجھ کو معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اس کے بعد پڑھے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا چلو میں تم کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ باندھی، غصے کو کنٹرول بھی کرائی، معاف بھی کرا لی اور آزاد بھی کرا لی، قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کی بندیاں، اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ فوری طور پر قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ غصہ آ گیا، غصہ آتے ہی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پی گئے، معاف کر دیے اور آزاد بھی کر دیے، چلو میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے انسان کے مختلف جذبات کو اپنے اندر کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ ایسے ہی مالدار بن گئے، مالداری بھی ایک کیفیت ہے، مالداری بھی ایک جذبہ ہے۔ مالدار بن گئے تو تکبر نہیں، کبر نہیں، اس لیے کہ مال آنے جانے والا ہے، مال سے اللہ کے نزدیک کوئی معزز نہیں بنتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا۔ یہ ہے معزز، کروڑ پتی، لکھ پتی، بلینر، ٹریلینر، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ جو مجھے سب سے زیادہ ڈرنے والا، وہ میرے پاس سب سے زیادہ معزز ہے۔ ہمارے نبی کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑے متقی تھے اللہ کے نبی۔ مالداری میں کبر نہیں،
مالداری میں تکبر نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو, مالداروں کے ساتھ مت بیٹھو. مالداروں کے ساتھ بیٹھو گے مالداری کا کبر تمہارے اندر آئے گا, غریبوں کے ساتھ بیٹھو ان کی عاجزی تمہارے اندر آئے گی.